بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ہر سال کی طرح، ہر رمضان کی طرح میں الحمدللہ کوشش کرتا ہوں کہ 3 حصوں میں، جیسے پہلے 10 دن، اگلے 10 دن اور پھر آخری 10 دن، ان کو جو ہے نا وہ تقسیم کیا جاتا ہے رمضان کو 3 حصوں میں۔ اور میں جو ہے نا وہ اس دفعہ تھوڑا لیٹ ہو گیا، کچھ مصروفیات تھیں مکہ میں، جو ہے نا وہ کچھ ٹائم جو ہے نا وہ اسپینڈ ہوا الحمدللہ، اور پھر ابھی ان مصروفیات میں سے تھوڑا سا ٹائم ملا تو میں نے کہا آج اس چیز کے اوپر ایک ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دی جائے، جس سے باقی جو رہنے والے دن ہیں اس سے مزید فائدہ اٹھایا جا سکے انشاءاللہ۔ تو ہوتا یہ ہے کہ عمومی طور پہ مطلب ہر مرض کی جو کیفیت ہے وہ دوسرے سے مختلف ہے، لیکن مجموعی طور پہ اس رمضان میں ہم نے انشاءاللہ باذن اللہ، اللہ کی توفیق سے، ایک تو اس چیز کا اہتمام کرنا ہے کہ جو سبحان اللہ یعنی رمضان المبارک کی جو گھڑیاں ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ، اور پھر فرمایا کہ ادعونی استجب لکم شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبینات من الہدى والفرقان۔ بے شمار جو ہے نا وہ اس کے اوپر الحمدللہ آپ یقیناً دروس وغیرہ سن رہے ہوں گے، تو میں اختصار کے ساتھ جو ہے نا چند ایک چیزیں میں بیان کر دوں، تاکہ ہمیں ایک تو رمضان مبارک کی گھڑیاں جو ہیں اس کے بارے میں ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ ہم نے بھرپور اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اور دوسرا، رمضان المبارک کا جو اتنا قیمتی جو وقت ہے، اس وقت میں ہم نے کرنا کیا ہے۔ اس میں سب سے اہم جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اس میں ایک نہیں بہت سارے ایسے اوقات ہیں جس میں دعاؤں کی قبولیت کا جو وعدہ ہے یہ اللہ رب العزت نے کیا ہوا ہے، جیسا کہ فجر کے وقت ہے، تہجد کے وقت آپ اٹھتے ہیں، اسی طرح ہر نماز اور اقامت کے درمیان، نماز یعنی اذان اور اقامت کے درمیان، اور پھر جو یعنی جب روزہ افطار کرنے کا وقت ہوتا ہے اس وقت میں، یہ ہمارے لیے بہت قیمتی جو ہے نا وہ گھڑیاں ہوتی ہیں جس میں ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے دعاؤں کی یعنی اس کی دعاؤں کی قبولیت کی گارنٹی ہے، تو ہم وہ گارنٹی سے کیوں فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ اور دوسرے نمبر پہ رمضان المبارک ایام معدودات، یہ گنے چنے چند دن ہیں، ان چند دنوں میں ہم نے کیا کرنا ہے وہ میں ساری ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ ایک تو ذہن اپنا بنا لیں کہ انشاءاللہ باذن اللہ ایک تو نمازوں کی ہماری روٹین بہت فرسٹ کلاس، بہت بہترین ہوگی انشاءاللہ، اور وہ پھر سارا سال رہے گی۔ اور دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے دعاؤں کو اس رمضان کے ساتھ کیوں مطلب جوڑا ہے کہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ۔ اب یہاں پہ میں ایک تفسیر جو ہے نا وہ میں پڑھ رہا تھا، شیخ جو ہے نا تفسیر السعدی، اس میں کہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، اس میں انہوں نے کہا کہ کوئی بھی، مطلب اس میں تخصیص نہیں کی کہ بھئی کوئی مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، اگر غیر مسلم بھی، حتیٰ کہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ اللہ تعالیٰ کو اضطراب کی کیفیت میں پکارتا ہے تو اللہ اس کی بھی دعا کو سنتا ہے، تو اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اگر وہ اضطراب کی کیفیت میں رب کو پکار لے، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا، سبحان اللہ۔ تو ہم کیوں ان دعاؤں سے یا ان چیزوں سے ہم کیوں بھاگ رہے ہیں، یا کیوں ہم چھپے ہوئے ہیں، یا کیوں مطلب یہ وقت ضائع کر رہے ہیں۔ دعاؤں کی قبولیت کا بہترین جو وقت ہے روزہ افطار کرنے سے پہلے، ایک تو دعائیں اتنی کریں، اتنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جائیں، کیونکہ الدعاء ہی العبادہ، دعا جو ہے وہ عبادت ہے، ٹھیک ہے، دعا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ نمبر 2، اس میں خاص طور پہ جو سحر کے مریض ہیں، جادو کے مریض ہیں، ان کے لیے خاص طور پہ نصیحت ہے کہ وہ سورۃ البقرہ، اس کو 10 دن جو ہے نا وہ اپنے کچھ دن تو گزر گئے، باقی جو دن ہیں اس میں سورۃ البقرہ کچھ نہ کچھ حصہ اس کا روزانہ مکمل کریں۔ اس کے بعد پہلے 10 دنوں میں سورۃ البقرہ ہے، سورۃ الرحمن ہے، سورۃ الصافات ہے۔ اگلے 10 دنوں میں سورۃ دخان، سورۃ المعارج، سورۃ دخان، سورۃ المعارج اور سورۃ زلزال، یہ اگلے 10 دنوں میں۔
کوشش کریں پورے دن میں یہ 3 صورتیں لازمی پڑھیں، ساتھ رقیہ کر کے پانی جمع کر کے رکھ لیں، افطاری میں وہ پانی پی لیں، اور ہر یعنی نماز کے بعد سورۃ الفاتحہ 7 مرتبہ پڑھ کے، یہ پورا رمضان یہ شیڈول آپ کا پورا رمضان رہے گا، ہر نماز کے بعد سورۃ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھ کے اپنے پاس رقیہ کر کے پانی رکھ لیں، وہ جمع کر لیں، 5 گلاس کم از کم آپ کے پاس جمع ہو جائیں گے ہر نماز کے، اور پھر اس کے بعد شام کو اس پانی کو زیادہ پانی میں جمع کریں، اس کو بنائیں بہترین طریقے سے، اور وہ پانی سب گھر والے استعمال کریں۔ تیسرے نمبر پہ جو آخری جو عشرہ ہے، اس میں آپ کے لیے، ہم سب کے لیے بہت ضروری جو کام ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو صدقہ، بہترین یعنی جو وقت ہے آپ کے پاس، ہم سب کے پاس، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ داووا مرضاکم بالصدقہ، اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو۔ اب ہم کیا کریں گے کہ رمضان میں لوگوں کو سحری بھی کروا سکتے ہیں، افطاریاں بھی کروا سکتے ہیں، لوگوں کو کھانا بھی کھلا سکتے ہیں، لوگوں کے اوپر خیر جو ہے نا وہ تقسیم کر سکتے ہیں، لوگوں کو خیر بیان کر سکتے ہیں۔ جہاں تک ممکن ہو سکے اپنی اس خیر کے آخری ایام اور آخری دنوں کو اپنے اوپر پختہ کر لیں۔ اور اسی طرح چغلی اور غیبت، یہ ہماری سبحان اللہ رمضان مبارک میں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ افطاری کر لی یا چلیں جی تراویح پڑھ لی، تراویح پڑھنے کے بعد چونکہ رات کو اکثر لوگ رمضان میں نہیں سوتے تو بیٹھ گئے، گپ شپ لگانی شروع کی، اور وہ جہان کی باتیں شروع کر دیں، بے معنی اور بے ربط، اتنی گھٹیا قسم کی باتیں شروع کر دیتے ہیں کہ خاص طور پہ خواتین کی میں بات کر رہا ہوں، تو اس کو ڈسکس کرو، فلانے کو ڈسکس کرو، فلانے کی بات کرو۔ اپنے آپ کو غیبت سے اگر آپ نے نہیں بچایا نا تو آپ کے کھانا پینا چھوڑنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ غیبت سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکے تو آپ کے کھانا پینا چھوڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، سبحان اللہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ رمضان مبارک کی گھڑیوں میں مزید ہمیں نیکیاں کرنے کی اور لوگوں کے ساتھ خیر اور بھلائی کا کام کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں یہ کہوں گا کہ انشاءاللہ باذن اللہ عید کے بعد ہمارے جو سیشنز ہیں وہ پاکستان میں وہ سٹارٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ عید تک جو ہے نا وہ میں یہیں ہوں سعودیہ میں، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے، فجزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔